بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اگر آپ کے خوابوں میں یہ 5 جھلکیاں دیکھی جا چکی ہیں تو جان لیجئے کہ خوش بختی آپ کے دروازے پر دستک دینے والی ہے۔ یہ 5 نشانیاں اس بات کا پیغام دیتی ہیں کہ آپ کی تقدیر ایک نئے در پر کھڑی ہے۔ وہ لمحہ قریب ہے جب قسمت آپ کے در پر اپنے خزانے کے ساتھ اترے گی۔ جب دولت قریب آنے لگتی ہے تو خوابوں میں کچھ عجیب و خاص مناظر دکھائی دینے لگتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ جو خواب میں نظر آ جائیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ خوشحالی اور رزق کی بارش ہونے کو ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ خواب بھی بولتے ہیں؟ بعض اوقات خواب جاگتی آنکھوں کے مناظر سے بھی زیادہ سچے محسوس ہوتے ہیں۔ کچھ خواب صرف ایک یاد بن کر رہ جاتے ہیں، مگر کچھ خواب مستقبل کے دروازے کھولنے کی کنجی ثابت ہوتے ہیں۔ خاص طور پر وہ خواب جو دولت کی آمد کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ لیکن افسوس، ہم اکثر ان روحانی اشاروں کو سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں، انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، اور پھر نصیب کی وہ گھڑی ہمارے در پر آ کر واپس پلٹ جاتی ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر نعمتوں اور رزق کے دروازے کھولنے کا ارادہ فرماتا ہے تو پہلے اسے متوجہ کرتا ہے۔ وہ اشارے دیتا ہے، خوابوں کی دنیا میں علامتیں دکھاتا ہے، کچھ نشانیاں، کچھ مناظر جو اگر سمجھ لیے جائیں تو انسان اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ لیکن یہ انعام ہر کسی کو نہیں ملتا، اور جنہیں مل بھی جائے وہ سب کے لیے قابل فہم نہیں ہوتا۔ جو دوڑتا جا رہا تھا، یہ واقعہ محض ایک ظاہری معجزہ نہیں بلکہ علامتی طور پر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جس کے پاس نصرت اللہ ہو وہ سب سے بڑی طاقت کو بھی قابو میں لا سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص خواب میں دیکھے کیوں وہ سانپ کو پالتا ہے یا سانپ کے زہر سے محفوظ ہے، تو یہ بھی ایک روحانی پیغام ہے کہ وہ انسان بہت جلد ان رکاوٹوں پر قابو پا لے گا جو اس کے رزق کے دروازے بند کر رہی ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سانپ کا خواب اگر خوف کے بغیر ہو یا سکون کے ساتھ ہو تو یہ ایک عظیم علامت ہے کہ باطن کی صفائی ہو چکی ہے اور اللہ تبارک و تعالی دنیا کو اس بندے کے قدموں میں ڈالنے والا ہے۔ صوفیاء کے مطابق سانپ پر قابو پانے کا خواب یہ اشارہ ہے کہ اب شیطانی وسوسے اور مالی رکاوٹیں ختم ہو رہی ہیں، اور روحانی اور مال و دولت دونوں قریب آ رہے ہیں۔ اکثر ایسے خواب ان لوگوں کو آتے ہیں جو مسلسل درود شریف یا دعا میں مشغول رہتے ہیں۔ جیسے ہی وہ قرب الہی کے قریب پہنچتے ہیں، خواب میں سانپ کو تابع پا کر یہ اشارہ ملتا ہے کہ اب وہ وقت دور نہیں جب دنیا ان کے قدموں میں بچھائی جائے گی۔ تیسرا خواب، خواب میں بہتا ہوا صاف پانی یا دریا کو دیکھنا دولت کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ جب کوئی شخص نیند کی وادیوں میں اترتا ہے اور اچانک خود کو کسی دریا کے کنارے، جھیل کے سامنے یا بہتے ہوئے شفاف پانی کے قریب پاتا ہے تو یہ صرف
ایک منظر نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ رب کریم کا اشارہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے بندے کے لیے رزق، دولت، سکون اور روحانی خوشحالی کے دروازے کھولنے والا ہے۔ امام ابن اسیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ شفاف پانی کا دریا اس کے سامنے بہہ رہا ہے تو یہ دلیل ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہوگی اور اسے ایسی دولت حاصل ہوگی جس میں سکون، برکت ہوگی۔ صاف پانی قرآن مجید میں حیات یعنی زندگی کی علامت ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ، اگر پانی زندگی کی علامت ہے تو خواب میں صاف بہتا ہوا پانی دیکھنا نئی زندگی، برکت اور رزق کی فراوانی کی نشانی ہے۔ وہ خوش نصیب لوگ جنہیں ایسا خواب نصیب ہوتا ہے ان کے لیے یہ بشارت ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ اللہ ان پر دولت کے دروازے کھولے گا، جس میں نہ بے چینی ہوگی، نہ بے برکتی ہوگی اور نہ ہی حرام کی ملاوٹ۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، پانی کی روانی دراصل رحمت اللہ کی روانی ہے۔ جب بندے کو خواب میں صاف پانی کی روانی دکھائی دے تو یہ اس پر روح اللہ کی رحمت کی برسات کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ خواب اکثر انہیں عطا ہوتے ہیں جو ذکر الہی، درود شریف اور صدقہ و خیرات میں مشغول رہتے ہیں۔ ان کے دل کی صفائی کا اثر ان کے خوابوں میں ظاہر ہوتا ہے اور اللہ انہیں بتاتا ہے کہ اب تو میرے رزق کی نہر جاری ہونے والی ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے، اگر خواب میں دریا اور اس میں غوطہ زن ہونے سے لطف محسوس ہو تو سمجھو اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے مال، روحانیت اور سکون کو یکجا کر رہا ہے۔ ایسے خواب کے بعد اکثر چند ہفتوں یا مہینوں میں زندگی میں واضح تبدیلیاں آتی ہیں، مواقع بڑھنے لگتے ہیں، وسائل میسر ہوتے ہیں اور کاروبار میں برکت آنے لگتی ہے۔ خواب میں اگر پانی ٹھنڈا، میٹھا اور شفاف ہو تو یہ مال، حلال اور طیب رزق کی بشارت ہے۔ ایسے خواب کے بعد صبح آنکھ کھلے تو بندہ سب سے پہلے الحمدللہ کہے اور درود شریف کا ورد کرے تاکہ یہ روحانی دریا جاری رہے۔ چوتھا خواب، خواب میں سونا، چاندی یا خزانہ دیکھنا دولت کے قریب آنے کی واضح بشارت ہے۔ اگر کبھی آپ نے خواب میں خود کو سونے کے ڈھیر، چمکتے ہوئے زیورات یا چاندی کی روشن چمک کے درمیان پایا ہے یا کسی ایسی جگہ دیکھا ہے جہاں زمین کے نیچے خزانہ دفن ہو تو جان لیجئے یہ کوئی معمولی خواب نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص اشارہ ہے۔ آپ کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ امام محمد ابن اسیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خواب میں خزانہ یا سونا دیکھنا بعض اوقات آزمائش بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ سونا صاف ہو اور کسی فتنہ یا لالچ کے بغیر ہو تو یہ دنیاوی مال و دولت اور خیر کے حصول کی علامت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خواب میں خزانہ دیکھنے کا مطلب بندہ جلد ایسی دولت پائے گا جو اس کے لیے خیر و برکت کا سبب ہوگی۔ وہ مال اس دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارے گا۔ قرآن مجید میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں خزانے کا ذکر آتا ہے۔ ایک دیوار کے نیچے خزانہ تھا جو یتیم بچوں کے لیے محفوظ رکھا گیا تھا۔
اس سے معلوم ہوتا ہے خزانہ صرف دنیاوی دولت ہی نہیں بلکہ یہ اللہ کی حفاظت میں رکھا ہوا رزق ہوتا ہے جو مخصوص وقت پر بندے کو عطا کیا جاتا ہے۔ روحانی حکایات میں ملتا ہے کہ ایک شخص نے مسلسل 40 دن درود شریف کا ورد کیا۔ 40 رات اس نے خواب میں دیکھا ایک فرشتہ اسے چاندی کے بڑے صندوق کی طرف لے جا رہا ہے۔ جب وہ صندوق کھولتا ہے تو اس میں چمکتا ہوا سونا اور چاندی موجود تھے۔ اس خواب کے چند ہی دن بعد اسے ایک ایسا نادر کاروباری موقع ملا جس نے اس کی مالی حالت یکسر بدل دی۔ وہ خود کہتا ہے میری دولت کا دروازہ درود شریف کے وسیلے سے اسی خواب میں ہی کھولا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا تھا تو اللہ تعالی اسے ایسی بے حساب دولت عطا فرماتا کہ وہ خود حیران رہ جاتا۔ اگر کوئی شخص بار بار خزانے، سونا یا چاندی خواب میں دیکھے تو اسے چاہیے کہ صبح اٹھ کر صدقہ کرے، استغفار کرے اور درود شریف کی کثرت کرے، کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کے دروازے اس پر کھلنے کے قریب ہیں۔ یہ خواب اللہ کی طرف سے بشارت ہوتا ہے، لیکن اصل راز اس کے بعد اعمال میں پوشیدہ ہے۔ جو بندہ شکر گزار ہو، اپنی نیت کو خالص رکھے اور غرور و تکبر سے بچے، اس کے لیے یہ خزانہ صرف دنیاوی دولت نہیں بلکہ روحانی دولت بھی بن جاتا ہے۔ 5واں خواب یہ ہے کہ کوئی شخص خود کو بارش میں بھیگتا ہوا دیکھے۔ یہ رزق کے نزول کی سب سے رحمت بھری علامت ہے۔ جب کوئی بندہ خواب میں موسلا دھار بارش کی قطروں کو اپنے چہرے اور جسم پر محسوس کرتا ہے تو یہ کوئی عام منظر نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کا خاص پیغام ہوتا ہے، اور اس پیغام کا مفہوم یہ ہے کہ رزق تمہارے قریب آ چکا ہے۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر خواب میں بارش ٹھنڈی، نرم اور تکلیف سے پاک ہو تو یہ سب واضح اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی رحمت، مغفرت اور رزق کے دروازے کھولنے والا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے یعنی وہ تم پر آسمان سے پانی نازل کرتا ہے تاکہ تمہیں پاک کر دے۔ گویا بارش صرف ظاہری طہارت کے لیے نہیں بلکہ باطنی صفائی اور رزق کی بہار کے لیے بھی آتی ہے۔ ایک معروف صوفی بزرگ حضرت حاتم اسم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کے ذکر، شکر اور ورد میں مگن ہو کر سوتا ہے تو اس کا خواب اس کی تقدیر کی دستاویز بن جاتا ہے۔ اگر اس خواب میں بارش آ جائے تو سمجھ لو آسمان سے بخشش اور رزق کی نہریں بہنے والی ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے دور میں ایک شخص نے خواب دیکھا وہ بارش میں بھیگ رہا ہے اور آسمان سے نوری ہاتھ اتر کر اسے چھو رہے ہیں۔ اس خواب کے بعد اس کا قرض اتر گیا، بیماری دور ہو گئی اور رزق کے دروازے کھل گئے۔ اس نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں وقف کر دی۔ یوں خواب میں بارش دیکھنا اور خاص طور پر
خود کو اس میں بھیگتا ہوا محسوس کرنا یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ کے گناہ دھوئے جا رہے ہیں اور اللہ تعالی کی طرف سے آپ کے رزق کو بہار پر بہار بنانے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ خواب میں دیکھنے کے بعد استغفار اور درود شریف کا دامن ہرگز نہ چھوڑا جائے۔ درود پاک اور بارش کا تعلق بھی بڑا عجیب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود بھیجا کرو، بے شک تمہارا درود تمہارے لیے پاکیزگی ہے۔ یعنی جب درود پڑھتے ہو تو وہ بارش کی طرح تمہیں پاک کر دیتا ہے، اور جب تم پاک ہو جاتے ہو تو آسمانی رحمت تم پر نازل ہوتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں نیکی کی بات سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین گرامی، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک پیارا سا نام کمنٹ سیکشن میں لکھیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں تک شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔